مانتے. ایک جاہل شخص آ کے فتوا لگائے اور پھر کہے میں سنی اور تم سارے کافر ہو, اس کو پاگل خانے تو بھیجا جا سکتا ہے, لیکن آپ کے مذہب کا اس کو دائی نہیں بنایا جا سکتا. قادیانی یہی آپ کے ساتھ گیم کھیلتے ہیں. سب سے پہلے قادیانی ہمارے کسی امام کا فتوا لائے, اور اگر امام نے ایسا کہہ دیا ہے تو اس پر ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے. لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ امام نے واقعی میں کسی کو کافر کہا ہے اور ان بل کہہ دیا, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے اور وہ ہم پر فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں, ہم اس کو ردی ٹوکری میں پھینکتے. اس کے بعد کیا وجہ رہ جاتی ہے؟ اور مرزا قادیانی کا ایک فتویٰ سنیں جی, میں آپ کو سناتا ہوں. آپ مرزا قادیانی کی بات سنیں. یہ مرزائی جو ہے نا بہت دھوکے باز ہیں, مطلب ان کے دھوکے بازی کمال کی ہے. مجھے یہ ریفرنس نکالنے دیں, میں آپ کو مرزا کی تحریر پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیں مرزا کیا کہتا ہے مسلک کے بارے میں. اور آپ مرزائیوں کو میں آپ کو ریفرنس بتاؤں گا, آپ لکھ لیں, اور کوئی مرزائی آپ سے بات کرے تو آپ اس کو کہیں کہ بھائی صاحب اس کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کرو. یہ دیکھیں جی, میں آپ کو سناتا ہوں کہ مرزا نے کیا کہا, کہ جو مختلف مسالک میں کیا فرق ہے. یہ جی الحکم اخبار ہے, جلد نمبر 8 ہے, اس کا شمارہ نمبر 43 ہے, صفحہ نمبر 3 اور 4 ہے, اور یہ 17 دسمبر 1904 کا اخبار ہے. اگر یہ اخبار نہ ملے تو پھر ملفوظات نام کی ایک واہیات کتاب ہے مرزائیوں کی, اس کا والیوم 4 دیکھ لیں, اور اس کا صفحہ نمبر 185 اور 186 ہے. یہ مرزا قادیانی لوگوں کو ٹھگ کر آ رہا تھا تو سیالکوٹ کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا, جہاں پر اس کے تعلقات جو تھے مسلمانوں سے نہیں کافروں سے تھے. تو ایک اس کا ماننے والا جس کا نام عبدالحق تھا, وہ ایک عیسائی مشنری جس کا نام پادری اسکاٹ تھا, اس کو لے کر آیا اور مرزا سے ملوایا. اس نے مرزا کو کہا کہ یار یہ جو ہے نا بس یہ ڈھیلا ڈالا ہی ہے. تو مرزا نے کہا کہ بیٹھو بات کرتے ہیں. اب ملفوظات کے صفحہ نمبر 4, صفحہ نمبر 185 186 پر یہ سوال درج ہے جو پادری اسکاٹ نے کیا. اس کا مرزا قادیانی مرتد کا جواب بھی درج ہے. ملفوظات والیوم 4 ہے, صفحہ 185 86. پادری اسکاٹ کہہ رہا ہے آپ لوگوں میں تو بہت سارے فرقے موجود ہیں. یعنی وہ مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے کہ تو نے تو ایک فرقہ بنایا ہے, تو کئی سارے تو اور بھی فرقے ہیں, تو کیسے ٹھیک ہو گیا اور باقی غلط ہو گئے. مرزا قادیانی کا جواب سنیں. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں, یعنی کہ بیسک پرنسپل بھی ایک نہیں ہے. اب دیکھیں مرزا قادیانی مسلمانوں کے فرقوں کی کہہ رہا ہے. مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے, یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں. اصول سب کا ایک ہی ہے. اس کے بعد کوئی مرزائی لعنتی مجھے آ کے یہ بتائے کہ فلانے نے اس کو کافر کہا تو اس پر تو اللہ کی لعنت ہے, وہ تو مرزے کو بھی نہیں. یہ سچی بات میری بہن یہ ہے, یہ مرزے کو جھوٹا کہتے ہیں, دن رات اس کو جھوٹا کہتے ہیں. تو کسی مرزائی کی بات کو آپ دل پر لیا ہی نہ کریں. ان کو سوائے جھوٹ بولنے کے اور افطرا باندھنے کے ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. مجھے اس بات سے مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کافر ہیں اور یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بائنڈنگ ہو چکی ہے ان کے بہت. ٹھیک ہے, کون کافر ہے؟ ان کو ہم قادیانی نا, ہاں بالکل کافر ہیں جی, پکے کافر. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, انیکا سسٹر 1 سیکنڈ. جی آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی کون تھا؟ جی میں نے یہی ان سے ہی قادیانیوں سے ہی سنا ہوا ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہیں. نہیں, اس کو نبی سمجھتے ہیں جی, اور وہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل شکل ہوں. وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہیں تھے جتنا وہ ہے. میں کہتا ہوں اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں.
وہ اس کے دعوے جات اس نے ملہم سے شروع کیا 1886 میں. 1899 میں اس نے امام مہدی بن گیا. اس پر تسلی نہیں ہوئی, اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کیا بنتا رہا, محدث اور پتہ نہیں کیا. 1901 میں اس نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا. پھر اس نے کہا کہ مجھ پر تو شریعت بھی نازل ہوتی ہے, مجھ پر 20 سپارے نازل ہو چکے ہیں. 1903 سے آن ورڈ اس نے بے شمار دعوے کیے خدا ہونے کے. پھر اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ اللہ کا ظہور قادیان میں ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ظہور بے عین ہی میرا ظہور ہے. پھر اس نے قرآن پاک کی آیات بدلی اور سورہ الملک کی آیت ہے اس کو اس نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے وَلَقَدْ نکال دیا اور اس میں لکھ دیا کہ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, میں نے دنیا کے آسمانوں کو میں نے ستاروں سے سجا. وہ تو مرتد کیا قادیانی جو ہیں کافروں میں بھی سب سے رذیل کافر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میں ان کو ذرا دکھا دوں. سسٹر انیکا یہ ایک غلطی کا غزالہ, یہ مرزا کی کتاب ہے جی ازالہ. سب سے میں اس کو غزالہ کہتا ہوں. اچھا سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کا نام, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ یہ نام کس طرح اس کو پکارتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اردو پڑھ سکتی ہیں نا؟ جی 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 پہلے تو اس کا نام دیکھ لیں کہ ایک زندیق شخص کو کس نام سے جی پکارا بالکل. جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں, مکی ماؤس اس کو میں کہتا ہوں. اوکے, اب آ جاتے ہیں اس کی پہلی عبارت پہ. کہتا ہے کہ ہماری جماعت میں بعض رائی صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام جناب, کہہ رہی ہیں. اوکے تھینک یو. ہماری جماعت میں بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں, جن کو بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ ایک مقبول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معاملات کی تکمیل کر سکے, اور بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر جو ایسا جواب دیتے کہ جو سراسر واقع کے خلاف ہوتا, اس کے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی. چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, نعوذ باللہ, اور اس بات کا جواز محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا, حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے. لعنت بے شمار مرزے پہ, ٹھیک ہے. آگے تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو یہ دیکھیں, کہتا ہے کہ ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے, یعنی فنافی رسول کی, پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے, نعوذ باللہ, جو نبوت محمدی کی چادر ہے. اس لیے اس نبی کا ہونا غیرت کی جگہ نہیں, کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے, اور نہ وہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے, اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے. نعوذ باللہ. اب اس عبارت کو سن کے تو کیا آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ جی انیکا سسٹر. جی ایکچولی نا میں نے ان کے مطلب ان کی براڈ جو ہے بہت ڈیٹیل میں سنی ہوئی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہی مانتے ہیں. مطلب آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے وہ جو بھی ان کے مرزا غلام احمد قادیانی وہ یہ ہیں, وہ مطلب کوئی ان سے پوچھے کہ وہ پھر وہ کون ہے, کہتے ہیں وہ ہیں جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آنے کا, ان کے آنے کا بتایا تھا. پھر پتہ نہیں کون سا وہ واقعہ اس میں کوٹ کرتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو فرشتے جو ہیں وہ طواف کرا رہے تھے کسی کو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے, تو فرشتوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو تم میں آئیں گے. اب وہ دیکھیں وہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم بھی دو کرتے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں کہ جو آئیں گے وہ تو نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ وفات پا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جو وہ عمارت کی مثال دیں تو وہ کہتے ہیں عمارت تو بن گئی نا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمارت میں سے ایک اینٹ اڑ کے اوپر چلی گئی ہے. اچھا سسٹر, میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ آپ کو مرزیت کے بارے میں کک پتہ نہیں ہے میری بہن.
ٹھیک ہے. جی مجھے نہیں پتا. یہ اسی لیے میں آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دے رہا ہوں کہ مرزئی جو عام مرزئی ہیں نا، جو عام مرزئی ہیں جن کو خود میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بڑا ہوا، میرے 2-3 دوست اتنے اچھے تھے، لیکن مجھے بھی ان کے دجل کا نہیں پتا تھا. مجھے یہ پتا تھا یہ مرزئی ہیں، یہ کافر ہیں، that's it. اس کے آگے مجھے کا پتہ نہیں تھا. لیکن جب آج سے کوئی تقریباً 7-8 ماہ پہلے جب میں نے ان کا لٹریچر پڑھنا شروع کیا نا، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ مرزا لعنتی نے کیا کون سی جو ہے وہ اس پہ دجل کیا ہوا ہے، کون سی گستاخی کی ہوئی ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جناب ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے پہلے عابد صاحب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک حوالہ ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا، تو میرے خیال سے پہلے وہ ایک سن منٹ لیں. میں بہن میں آپ جی کو ایک بات بتا دوں. جب آپ ان کی براٹ سنتی ہیں تو ایسا کچھ بھی مرزا قادیانی کی کتابوں میں نہیں لکھا. یہ صریح جھوٹ بولتے ہیں اپنی براٹ پر. نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ ثبوت ہوتا ہے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں سوائے دجل کے اور کچھ بھی درج نہیں ہے. اور یہ ختم نبوت کو آپ بالکل انکاری ہیں. ختم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بالکل وفات نہیں پا چکے. یہ 30 متواتر احادیث میں درج ہے. اور تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جو مختلف ذرائع سے احادیث ہوں اور جب ان میں تواتر آ جاتا ہے اور وہ متواتر ہو جاتی ہیں تو اس کی سند صحیح سے اوپر تقریباً قرآن پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور ہر حدیث میں ایک لفظ لکھا ہے انزلا ینزلا کہ وہ نازل ہوں گے. عربی میں پیدا ہونے کو ولدہ کہتے ہیں. مرزا کسی حدیث پر پورا نہیں اترتا ہے، بلکہ یہ تو ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جو آپ کو باتیں وہاں کر رہے ہیں نا بیٹے، محض ان کے منہ کا دجل ہے. وہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا. ان کو کہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے پڑھ کر سناؤ. اور ابھی آپ کو یہ اس نے کہا کہ مرزا کو یہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے کہ مرزا فنا فی الرسول، یعنی کہ اتنی اس نے پیروی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نبی بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے کبھی نماز نہیں پڑھائی، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی. اس نے اگر کوئی قادیانی مرزا قادیانی کے جمعے کا ایک خطبہ لے آئے تو میں ابھی قادیانی ہونے کو تیار ہوں. میں ان سب سے سر عام معافی مانگ لوں گا. ہے ہی کوئی نہیں. یہ ہے اس کا فنا فی رسول. نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے نماز پڑھائی. اور وہ کہتا ہے اس کو 100 مرتبہ پیشاب اور پخانہ آتا تھا اور گند سے بھرا ہوتا تھا وہ شخص. ان کی کتاب سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ بھانو مائی وہ عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، آدمیوں کی بجائے نا، وہ خیر الگ بات ہے. تو ایک بھانو مائی ایک تھی اس کی سہیلی، اس سے مرزے سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کا گناہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا، پڑھنے کا ثواب ہوگا؟ تو مرزے کا جواب لکھا ہوا ان کی کتابوں میں، نماز پڑھنے کا نہ کوئی ثواب ہے اور نہ چھوڑنے کا کوئی گناہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو. مرزے کا فتویٰ ہے نماز کا نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے. اور پھر مرزے نے اپنے اوپر ایک الہام جو اس کی کتاب تذکرہ میں درج ہے لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہو گیا ہے، تیرے کام تیری نمازوں سے افضل ہیں کہ نمازاں چھڑ دے. یہ ہے جی مرزے کی فنا فی الرسول. نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا. بچپن میں یہ پاگل تھا، اس کی ماں اسے درگاہ پر آئمہ میں لے کر گئی. اس کا نام سندی پڑ گیا دسوندی سے بگڑ کر. دسوندی کہتے ہیں کہ جو بیمار ذہنی مریض اس قسم کی حالت کا بچہ ہو اس پر منت مانی جائے 10 مرتبہ چڑھاوا چڑھانے کی. اس کی ماں نے مانی تھی منت اس کے لیے، اس لیے اس کا نام ان کی کتابوں میں سوندی یا دسوندی لکھا ہوا ہے. 10-11 سال کی عمر میں آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں. قادیانی آپ کو بتائیں گے نہیں. یہ تو مرزا تو ایک انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ 11 سال کا یا 10 سال کا تھا، گھر آیا، ماں سے روٹی مانگی، بھوکے ننگے گھر کا تھا. تو ماں نے کہا بھئی آج سالن نہیں ہے، خالی روٹی کھا لے. اس نے کہا میں نے نہیں کھانی. ماں نے کہا اچار سے کھا لے. اس نے کہا نہیں کھانی. ادھر گوبر کی راکھ پڑی ہوئی تھی جو اوپلوں سے بناتے ہیں. ماں نے پنجابی میں کہا پھر سوا نال کھا لے. مرزے نے وہ راکھ گوبر کی رکھی روٹی پر اور روٹی کھا گیا. کیا ثابت ہوتا ہے؟ ماں کی نافرمانی اور پاگل پن.
इसकी शादी 11 साल की उम्र में हुई और उसकी बीवी 30 साल की थी। इसके पहले 2 बच्चे इसके बड़े भाई के बच्चे हैं, इसके है ही नहीं। 22 साल की उम्र में हमारे मुताबिक और 26 साल की उम्र में कादियानियों के मुताबिक इसने पूरे खानदान की 700 रुपया पेंशन चोरी की और लाहौर में हीरा मंडी जाके तवाइफों पर उड़ाए और शराब की लत से वहीं से पड़ी। उसके बाद ये अक्सर वहां जाके ठहरता था और इसकी बड़ी यारियां थी उस खराब इलाके में। इसके बाद इसने चाय के एक काफिले पर डाका डाला अपने कजन इमामदीन के साथ मिलकर और पुलिस को मतलूब था। बाप ने डंडों से मारा इसको, बहुत 27 साल की उम्र, कादियानियों के मुताबिक 28 साल, मार मार लाल कर दिया इसको और इसको भगा दिया सियालकोट की तरफ। वहां ये चपड़ासी का काम करता था 4.5 साल। ये है जी मिर्जैया दा नबी, सुनो। वहां पर से वापस आया तो एक शख्स था मक्के शाह, उसके साथ दरगाह पर बैठ के भंग घोट घोट के पीता था। फिर 2-4 पंफलेट नामी किताबें लिखी, लेकिन इसके दरमियान 1877 में मिर्जे कादियानी का फ्रॉड का मुकदमा हुआ। फ्रॉड तो बहुत किए मिर्जे कादियानी, इसका हमारे पास सबूत है, इनकी किताबों में ही लिखा हुआ है। इसने हकीम नूरा जो इसका यार था उसको कहा मुझे 500 रुपया भेजो, लेकिन नोट आधा भेजना। जब आधा मिल गया तो इसने कहा अब दूसरा आधा भेज दो और दूसरा आधा अब रजिस्ट्री से भेज दो। वजह ऐसा करने की थी कि उन दिनों मनी ऑर्डर भेजने पर टैक्स लगता था और मिर्जे को 60 रुपया 500 में से टैक्स देना था। उसको बचाने, हड़प करने के लिए मिर्जे ने 2 टुकड़ों में 500 रुपया मंगाया। रलिया राम नामी एक मसीही वकील को पता लग गया, उसने डाकखाने को इतला कर दी। मिर्जे को पकड़ के अदालत में ले गए और सजा हुई। फ्रॉडिया साबित शुदा। मैं आपको दिनों तक बता सकता हूं इसको। अब ये बात बताएं, पागल, फ्रॉडिया, चोर, डाकू, जानी, शराबी, ना नमाज, ना तस्बीह, ना अस्तगफार पढ़ा, ना इसने पूरी जिंदगी ना रोजे रखे ना इत्तिकाफ किया। आप मुझे बताएं कि अगर मर्ज़ई आके फिर हमसे मज़हब इस्लाम की बात करे तो मतलब कुछ जचती नहीं है ये बात। जी बिल्कुल ठीक। वो तो ऑब्वियसली वो तो काफ़ी है ही। मेरी ये और पूछना था कि पूछ ले कलर। मतलब हम इस ब्रॉड पे आप लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को किस बेस पे जहन्नमी और काफिर कहते हैं? मेरी बहन, आप ये बात कल पूछना, मैं पता अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ तो मिर्जा का भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी जहन्नमी है, फिक्र ना करे। मेरा तो पक्का फतवा है उसके जहन्नमी होने के बारे में। लेकिन आपने खुद कहा कि उन पे तो बाइंडिंग है कि वो जहन्नमी है, काफिर है। तो हमारे इमाम जो भी है कोई, उनको वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो उसको हम ये कोई नहीं कहता, मानते। आप मुझे ला कर दिखाएं ना। कहते ये हैं तो आपने मैंने जी नहीं, मैंने खुद वीडियोस देखी है। मौलवी बोल रही, मैंने खुद वीडियोस देखी है, मौलवी मेरी बोल रहे बहन, हैं उस मौलवी की तो औकात क्या है और आपको क्या पता है कि वो कादियानियों ने खुद नहीं बैठाया हुआ? नहीं, कादियानियों का नहीं है वो मौलवी, वो हमारे नहीं, अपने देख, फिरकों के मौलवी हैं। कादियानी एक खास क्लास लगाते हैं और एक खास ग्रोह तैयार करते हैं, उसे मुसलमानों का रूप देते हैं, दाढ़ियां रखवाते हैं, फिर 6 महीने किसी मदरसे में छुपकर ट्रेनिंग, उन्हें मदरसे में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, फिर उसे मुसलमानों में बिखेर देते हैं ताकि इस किस्म के चीजें और अफवाहें उड़ाते रहे, और ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए। अभी देखें, अभी आपने खुद कहा कि हम चलें, फॉर एग्जांपल आपने अभी खुद कहा लेट सपोज हमारे इमाम एक दूसरे को मतलब फिरके वाले कहते भी हैं काफिर, तो हम उस चीज़ को नहीं मानते क्योंकि हाँ, वो नहीं मानते। एक दूसरे को बाइंडिंग। तो फिर मिर्ज़ा, वो क्या इंजीनियर मिर्ज़ा को हम किस बिहाफ पे काफिर और जहन्नमी मान दें? हम भी उस पे भी तो कोई बाइंडिंग नहीं है, फिर उसको भी तो काफिर करार नहीं दिया। ये एक तो हम लोग मिनट कहते हैं। बहन, आप इसरार कर रही हैं ना, तो बात मैं कल करूंगा आपसे इस पे, लेकिन जी, एक बात सुन it's लें। okay, no. वो हमारे अकायद पर हरफ उठाता है। वो इस्लाम के और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। अब मैं आपको एक आर्गुमेंट सिर्फ आज दूंगा।
حدیث مشکات المصابیح کی ہے، حدیث کا نمبر 3737 ہے، آپ نے نکال کر پڑھنی ضرور ہے گوگل پر۔ ایک مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، متن بیان کر رہا ہوں، یمن کا قاضی مقرر کیا، اور اس بارے میں بے شمار اور حدیثیں ہیں، آپ کے قاضی ہونے کی حدیثیں بھی بہت ہیں۔ تو آپ جب جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، آپ کیسے فیصلہ دیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں قرآن پاک سے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ دوں۔ آپ نے کہا اگر ان دونوں سے جواب نہ ملا تو کیا کریں گے؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا، اسی کا نام مسلک ہے، اور ایسی بہت ساری احادیثیں ہیں۔ مرزا جہلمی کہتا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ حکم کی گستاخی۔ آپ نے کہا اور صحابہ نے پوچھا، بار بار پوچھا کہ آپ جب ہمارے درمیان نہیں ہوں گے تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اجتہاد کرنا، استنباط کرنا، قیاس کرنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر بھی جواب نہ ملے، آپ نے فرمایا اجماع امت کر لینا اور اس پر قائم رہنا۔ قادیانیوں کو کافر اجماع امت پر دیا گیا ہے، اور یہ مرزا جہلمی ان متواتر احادیث کی جو ایک مسلک ہے کہ ان مسائل کا حل جو مسائل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، جیسے سگریٹ پینا حلال ہے یہاں رہا، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ سنت میں لکھا ہے، لیکن قرآن اور سنت سے استنباط اجتہاد کر کے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جائز نہیں ہے سگریٹ پینا۔ پھر کلوننگ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب زمانہ بدلتا ہے تو مسائل کھڑے ہو رہتے ہیں۔ یہ مرزا جہلمی چاہتا ہے کہ اسلام کو قرون اولا کا قرآن بنا دیا جائے، پچھلے زمانے کا، تاکہ اسلام کا دشمن یہ کہہ سکے کہ یہ تو جدید مسائل کا حل ہی پیش نہیں کرتا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کہتی ہیں کہ تم نے حل ضرور پیش کرنا ہے، کیونکہ قرآن تمام زمانوں کے لیے اور قیامت کے دن تک کے لیے۔ یہ اس اتنی عظیم الشان پیش گوئی کی نفی کرتا ہے، اور گستاخ رسول اگر جہنمی نہیں تو خدا کی قسم اس زمین پر کوئی جہنمی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں اس موضوع پہ سلسلے کو کل جو ہے آپ اور مزید کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں جو ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اب آرام کریں، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ تراویحیں پڑھانی ہیں، اگر بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ تو اب کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب دی گریٹ جناب۔ نہیں میں تھوڑے واسطے 5 منٹ اور بیٹھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب عابد صاحب کا بھی سپر مین والا بھی سن لو سر۔ ہاں وہ سنائے عابد صاحب، ماشاءاللہ عابد صاحب نے وہ درمیان میں میری بہن دیکھا، ہمارے یہ بڑے عالم فاضل دوست ہیں عابد صاحب۔ عابد صاحب کا سپر مین پیو تو میں لب دیتا سی مرزائیاں نو تے تسی ہن انہاں دا سپر مین۔ دسو عابد صاحب ماشاءاللہ تسی، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں۔ جی عابد صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سر جو حوالہ ہے یہ مرزا گل محمد کی، یعنی کہ کرامت بیان کر رہا ہے یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ گل محمد جو غربت کی وجہ سے خود جس نے زہر کھا کے خودکشی کی تھی، ہاں 1814 میں کر لی خودکشی اس نے۔ جی ان کے بارے میں یہ جی روحانی خزائن جلد 3 ہے، صفحہ 164 ہے، وہاں پہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے یہ بات شاذ و نادر ہوتی ہے کہ کوئی مذہبی مخالف اپنے دشمن کی کرامات کا قائل ہو، لیکن اس رقم نے مرزا صاحب مرحوم کے بعد غارق عادت ان سکھوں سے کے منہ سے سنے ہیں جن کے باپ دادا مخالف گروہ میں شامل ہو کر لڑتے تھے۔ اکثر آدمیوں کا بیان ہے کہ بسا اوقات مرزا صاحب مرحوم صرف اکیلے ہزار آدمیوں کے مقابل میں میدان جنگ میں نکل کر ان پر فتح پا لیتے تھے، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی
کہ ان کے نزدیک آ سکے، اور ہر چند جان توڑ کر دشمن کا لشکر کوشش کرتا تھا کہ ابھی ایک لطیفہ بھی ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ توپوں یا بندوقوں کی گولیوں سے ان کو مار دے مگر کوئی گولی یا گولہ ان پر کارگر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کرامت ان کی سادہ موافقین اور مخالفین بلکہ سکھوں کے منہ سے سنی گئی ہے۔ جی سر، یہ حوالہ تھا سر۔ نہیں، یہ کون اتنا امیون تھا گولیوں کی طرف؟ گل محمد؟ جی، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توپوں کے گولے اور گولیاں بھی مرزا گل محمد پر اثر نہیں کرتی تھی۔ تو انہیں پھر زہر کیوں کھادا عابد صاحب؟ مطلب ہے کوئی سمجھ آنے والی گل نہیں ہے۔ وہی تے ڈاکٹر صاحب تسی سمجھے نہیں کہ ایک بندہ ہزار بندے نہ پہ لڑدا ہے، وہ دے تو بعد گولیاں بندوقاں وہ دے تے اثر نہیں کردیاں کسی سپرمین دا بچہ۔ عابد صاحب انہوں نے بڑے جھوٹ بولے ہیں قادیانیوں نے، اور وہ تو بشر کالو نہیں، ان کا وہ مفتی اعظم جو ہے، وہ تو کہتا ہے جی مرزے کے ہاتھ لگانے سے یہ بیماری ٹھیک ہو گئی، فلانا ٹھیک ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانا تو جناب اس کے بالکل کچھ نہیں تھا ہوتا اس نے۔ بھئی میں تو ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، یار مرزے کو سکیزوفرینیا تھا، ڈائبٹیز تھی، دنیا کی ہر بیماری وہ کہتا ہے اسے تھی، اس دیا اپنی بیماریاں تھی ٹھیک نہیں ہوئیاں، بلکہ اس نے ایک الہام بھی نازل کیا تھا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پتہ نہیں ٹھیکہ لین والا کون سی تھے، کران والا کون سی؟ وہ تو مر بھی اسی بیماری سے گیا جو بیماریاں اس کو 100 بار پیشاب کراتی تھی، اپنے پخانے میں بالکل نہایا ہوا تھا جب اس وہ مرا۔ اسی لیے گوگل سے بھی پوچھو کہ ٹائلٹ میں مرنے والوں کے نام بتاؤ تو وہ فوراً مرزا قادیانی کا نام بتاتا ہے۔ چوتھے نمبر دے ڈاکٹر صاحب، چوتھے نمبر دے۔ تو وہ تو دستا ہے نا، فوٹو لا کے دستا ہے اے بھی ٹائلٹ چ مریا سی۔ فیض بھائی یہ والی کہانی شارٹ لفظوں میں پتہ کی ہے؟ ہاں جی، یہ بنتی ہے کہ میں کر کے میں موت کو چھو کے ڈاکٹر صاحب سرجن صاحب تھوڑا پلس 18 نہیں ہے رمضان تو بعد۔ اچھا نہیں جی، ڈاکٹر صاحب انیکا سسٹر جو ہے نا ان کو کاکو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ماشاءاللہ ابھی نہیں ہے، پوچھتی ہیں سوال تو جواب تو دینا چاہیے۔ ہمارا حق ہے۔ لیکن ایک چیز کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ کم سے کم لوگ جو سنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں ہمارے نہیں بات یہ ہے کہ قادیانی اپنی براڈ پر نہ کوئی ریفرنس بتاتے ہیں، نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، جھوٹ کے بعد جھوٹ جب ان کو کنفرنٹ ہم کریں، میں نے کئی دفعہ کئی قادیانی سے 30 سیکنڈ نہیں رکتے سامنے، دوڑ جاندے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس کسی بات کا جواب کیا مطلب ایک جھوٹے کا کس بات کا، وہ تو جھوٹ بولتے، وہ جناب جی ہم تو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھے ختم نبوت کی ہے، کہیں ختم نبوت دا مطلب ہے کہ نبی بس جاری ہے، ایک بعد آ کے نبی آئے۔ اچھا وہ لا نبی آبادی تو لکھا ہے، وہ تو صحیح حدیث ہے، مطلب انا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ صحیح حدیث ہے، سند صحیح ہے، اور ترمذی کی 2219 یہ ترمذی میں بھی اس کا نمبر ہے، وہاں بھی سند صحیح ہے۔ مطلب حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، وہ بالکل اس کا الٹ بتاتے ہیں، یعنی قرآن کا نام لیتے ہیں، پھر جس قرآن کا مرزائی ذکر کرتا ہے وہ ساڈا قرآن تے ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں دے قرآن سے آدم علیہ السلام 6000 سال بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے قرآن میں 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے تفصیل سے کہ آدم علیہ السلام ایک ہی تھے۔ ان کے قرآن میں لکھا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کے سماعت بے شمار اور لوگ تھے جن کو نکالا گیا، ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کل کہا اہبطا منہا جمیعا، تم دونوں اس جنت سے نکل۔ پھر ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس ایک انسان ہی تھا، ہمارے قرآن میں لکھا ہے کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، ہم نے تو بھڑکتی آگ سے بنایا۔ پتہ نہیں مرزیاں دا کیڑا قرآن ہے، اور تذکرہ تلاش کرو تو وہ بھی اس سے ایک بڑھ کر خرافات ملتی ہے اور قرآن کی توہین ملتی ہے۔ مسلمانوں کا قرآن مرزیوں کا قرآن نہیں ہے، یہ نام تو قرآن کا لیتے ہیں لیکن قرآن پر بہتان باندھتے ہیں۔ قطعی نہیں ہے ہم مسلمانوں کا قرآن مرزیوں کا قرآن۔
तो अगर आप कहें तो मैं तो सारा दिन ऐसी बेशुमार मिसालें दे सकता हूं। डॉक्टर साहब, इसी तरह ये अहादीस के साथ करती नेता जेल में जी। डॉक्टर साहब आपने अभी इतने फ़र्क बता दिए कुरान पाक में, मर्ज़इयों का अलग है और मुसलमानों का अलग है, और जो जेल में है वो भी कहता है जी कादियानों के तर्जमे सही हैं। ये भी अजीब जेल बात है में एक। जहन्नमी है ना जी। बात दरअसल ये है कि जेल में ना जानने वालों के ना जानने का फायदा उठाना चाहता है वो। देखें, जेहलमी में और मर्ज़ई में कोई खास फर्क नहीं है। उसने मुसलमान का लिबादा ओढ़ा है, इन्होंने मिर्जे की उंगली पकड़ के लिबादा ओढ़ने की कोशिश की हुई है। तो आपको जेलमी के साथ मिर्जा खड़ा नजर नहीं आता, वो एडमिट नहीं करता कि मैं मिर्जाई हूं और मिर्जाई की उंगली। हालांकि गामदी, सर सैयद और जेलमी की तो औकात ही कुछ नहीं है यार। एक प्लम्बर जाहिल किस्म का शख्स है, ना उसने कुरान पढ़ा, ना वो कुरान पाक नाजरा ठीक पढ़ता है, ना उसको हदीस कोई आती है, हदीसें गलत बयान करता है, उनका मतन भी गलत बयान करता है। अभी आपने देखा वह खुला और तलाक के बाद, जिस आदमी की अकल में ये बात नहीं बैठती कि खुला और तलाक में बड़ा शदीद फर्क है, आप मुझे बताएं उस आदमी को अगर कोई जाके कहे उससे मैं इस्लाम सीखता हूं तो लानत है सीखने वाले पर और लानत है सिखाने वाले पर। आप थोड़ा सा दिमाग से सोचें, आप किस आदमी की क्या बात कर रहे हैं। उसका तो एक छोटा सा इलाज है, इन लोगों का इलाज कोई बहस मुबासा नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को कभी मुबासे की दावत नहीं दी थी, मुनाजरे की नहीं दी थी, वार्निंग दी थी। इसके लिए एक वार्निंग चाहिए, फिर हुकूमत का काम है कि इसको पकड़ के सीधा कर दे, लम्मा पा के ना इन्ना सीधा करे कि बाद चो इनू आवाज ना निकले दी। ये यही इलाज जे दा। ठीक हो गया। जी राजा साहब कैसे हैं जी सर जी, आप? बड़ा मज़ा आया डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं और आप बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मुसलमानों को। नहीं नहीं राजा साहब, आप शर्मिंदा ना करें। आप तो मतलब आज आपको देखा तो मैंने कहा कि राजा साहब की सोबत में बैठना तो चाहिए थोड़ी देर, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में मैं बहुत बिजी रहा हूँ, रात जी। को मैं नहीं आता रहा अब्रॉड पर, दिन को टाइम लगे कि तो आ जाता हूँ, पर अगर शाम को ना मैं काफ़ी लेट घर आता रहा हूँ। अच्छा, काम की वजह से? नहीं, मैंने कोई बस वो कोई काम, तो मेरे छुट्टियां हैं दफ्तर से, तो अच्छा मगर कोई बस कारोबारी सिलसिला ऐसा था। अच्छा, चलें ठीक है। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा इंशाल्लाह। आप जो रमज़ान की छुट्टियां ली हैं, अल्लाह ताला के यहाँ तो हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। भाई बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज। तो फिर बहुत कल शुक्रिया डॉक्टर इंशाल्लाह साहब, मिलना अल्लाह होगा। ताला चलें डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कल मुलाकात। डॉक्टर मान में साहब रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी ਮੈਨੂੰ ਤੇ मच। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਫੁੱਫੋ ਆ ਗਈ, ਫੁੱਫੋ ਸੁਣਾ ਹੁਣ। और रहने दे यार, अगे अगे नहीं दे